سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تعالى في مقام آخر والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال الله تعالى في مقام آخر كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى في مقام آخر وفوق كل ذي علم عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ربانیون رب والے اللہ والے، احبار حبر کی جمع علم والے، یعنی علماء کرام اور مشائخ عظام، ان کا فضل منصبی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی ہر آیت پر ڈیرے ڈالنے ہیں، الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے، معانی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح حفاظ کرام الفاظ قرآن کے محافظ ہیں اور علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں، بالکل اسی طرح محدثین کرام الفاظ حدیث کے محافظ ہیں اور فقہاء کرام معانی حدیث کے محافظ ہیں۔ حدیث کہتے ہیں بات کو اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا؟ بات ہی نہیں سمجھتے۔ تو حدیث کہتے ہیں بات کو اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ تو محدثین کرام الفاظ حدیث کے محافظ اور فقہاء کرام معانی حدیث کے محافظ، اور یہ چیز انسان کو تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بچے جو آج شاگرد بن کر بیٹھے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ کل مسند ارشاد کے اوپر بیٹھے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔
ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. تو آج کی اس محفل میں یہ طلباء اپنے کام کی ابتدا تصحیح نیت کے ساتھ کریں. انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. تو نیت کو صحیح کرنا یہ عمل کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. بلکہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، جس بندے کی کوئی نیت نہیں اس کا عمل نہیں. تو عمل کا اجر اور عمل کی قبولیت اس کی دار و مدار بندے کی نیت کے اوپر ہے. یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کرنا سیکھو، اس لیے کہ نیت کرنا عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں. امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، جو انہوں نے مجلس تدوین فقہ بنائی تھی. اس کے جو 40 نمایاں حضرات تھے، جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث عالم تھے، قاسم بن معن اور محمد بن حسن جیسے ادب اور عربیت کے ماہر تھے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے. اسی محفل میں، اسی مجلس میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تقویٰ کے پہاڑ بھی تھے. فرمایا کرتے تھے کہ حسن نیت ہر خیر کا مجموعہ ہے. حسن نیت ہر خیر کا مجموعہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو خود صاحب مذہب فقیہ گزرے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں کچھ بڑے تھے، مگر علم میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کرتے تھے. ان کی کتب منگا کر اپنے پاس رکھتے اور پڑھا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم آئے تو انہوں نے ان کے سرہانے کے نیچے کتاب دیکھی. پوچھا حضرت میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ جب دیکھا تو کتاب الرہن نکلی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت آپ بھی یہ کتابیں دیکھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی سب کتابیں میرے پاس ہوں اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی نیت کی نگرانی سب سے زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر وقت عدلتی بدلتی رہتی ہے. یعنی فقط نیت نہیں کرنا، نیت کی نگرانی کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، ابو ہاشم صوفی ان کو کہا جاتا تھا. تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ ریا کیا ہوتی ہے، تصحیح نیت کیا ہوتی ہے. بنیاد یہ ہے. یوسف بن اسباط فرمایا کرتے تھے نیت کا ٹھیک رکھنا
بڑے بڑے عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا کہ ان کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس بات کی آرزو ہی کرتا رہا کہ میری زندگی کا کوئی 1 سال عبداللہ ابن مبارک کی مانند گزر جائے، مگر میں 3 دن سے زیادہ اس ترتیب پر نہ گزار سکا. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کے صحیح ہونے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں، اور نیت کے ٹھیک نہ ہونے سے بڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جایا کرتے ہیں. تو نیت کیا ہو طلباء کی؟ ہم عالم بن کر خطیب بنیں گے، فقیہ بنیں گے، واعظ بنیں گے، امام بنیں گے؟ نہیں. نیت یہ ہونی چاہیے میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں کیسے کروں؟ یہ علم مجھے کتابوں سے ملے گا، میں وہ پڑھنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں حاضر. یہ دل میں نیت. جب آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے، بلکہ جلالین شریف کے حاشیے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسوخ فی العلم حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. راسخین فی العلم میں شامل ہونے کے لیے 4 باتیں لازمی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ بندے کے اندر تقویٰ ہو. التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. تقویٰ وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان. تقویٰ کچھ کرنے کا کام نام نہیں ہے، کچھ کام نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. آسان تعریف یہ ہر اس عمل کو ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ہر اس عمل کا ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور تعلق باللہ میں فرق آ رہا ہے یا نہیں یہ دل بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ سینے میں جو دل بنایا یہ انسان کو صحیح صورتحال بتاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہو اپنے دل سے گواہی لو. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. جب بھی اپنی اوقات معلوم کرنا چاہے ہم ذرا دل کی طرف جھانک کر دیکھ لیں، ہمیشہ سچی گواہی آئے. دنیا میں ضمیر کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کچہرے میں کھڑا کر کے پوچھا کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اندر سے صحیح گواہی ملے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. استفت قلبک ولو افتاق المفتی. تو دل بتاتا ہے بندے کو حقیقت. اسی لیے تقویٰ کے بارے میں جتنی اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی
شاید کسی دوسرے عمل کی اتنی اہمیت نہیں بتائی. ایک ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عجیب بات ہے نا. آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا، پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ فرماتے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اس کا اختیار کرنا فرض ہو جاتا. مگر بار بار ہر چند آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. پھر ایک آیت کے اندر دو مرتبہ کوئی آدمی ایک سانس میں بات کو دو دفعہ دہرائے تو اہمیت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آیت کے شروع میں بھی اتقوا اللہ، پھر اتقوا اللہ. یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا، دوسری آیت میں سب انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھو تقوی کا حکم، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. ایک ہی آیت ہے، دو مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. یہ تقوی اتنا اہم ہے. اس تقوی سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. آج جتنی پریشانی ہے نا زندگیوں میں، یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے. نہ مال میں برکت، نہ قوت حافظہ میں برکت، نہ عزت میں برکت، نہ صحت میں برکت. برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تقوی کے سبب برکت نازل ہوتی ہے، معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے. قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی رہنے والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت. جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں برکت. وقت میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں. حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی 925 کتابیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہیں. 925 کتابیں جو انہوں نے بلا واسطہ لکھی، اور جو کتابیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے، خلفاء سے ہدایات دے کر لکھوائی، اس سب کی فہرست 2700 بنتی ہے. ہم ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے. انہوں نے لکھ کیسے لی؟ وقت میں برکت. بعض حضرات نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب فوت ہوئے ان کے زندگی کے ایام کو ان کے کتابوں کے صفحوں پر تقسیم کیا تو 20 صفحے روزانہ کے نکلے. اب 20 صفحے نئی کتاب سے روزانہ لکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی. قوت حافظہ میں برکت. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک مرتبہ رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی الجھ پڑی. اس نے کہا میں حضرت کے پاس تھا، علم حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا. اس سے غلطی ہوئی. وہ کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا. نوجوان تھا، اس نے غصے میں آ کے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب رات تو گزر گئی. جب دماغ ٹھنڈے ہوئے دن میں، بیوی نے پوچھا جی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ مشروط سے تھی.
تو یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے. ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا, اب آپ بتائیے نکاح بچا کہ نہیں؟ مسکرائے, فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی زندگی گزارو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. یہ قوت حافظہ میں برکت, تو وقت میں برکت, صحت میں برکت, قوت حافظہ میں برکت, ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے. اس وجہ سے تقویٰ کی وجہ. تو سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں تقویٰ. یاد رکھیے آسمان کی زینت ستاروں سے ہے, زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. جیسے میں آسمان پہ ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں, آسمان والوں کو زمین پر متقی لوگ یوں جھلمل کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ تقویٰ فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں, یہ پوری زندگی پہ اوپر حاوی ہوتا ہے. معاملات میں بھی تقویٰ, جو سب سے مشکل کام. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے, تقویٰ کو سمجھنا ہو تو ان کی زندگی بہترین مثال ہے. کپڑے کی دکان کی ابتدا میں ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا نعمان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دکان بند کر کے جا رہا ہوں. یہ وقت تو نہیں ہے, آپ تو اثر کے بعد بند کیا کرتے ہیں. فرمان لگے ہاں آج موسم ابر آلود ہے, اور جب آسمان پر بادل ہو روشنی ٹھیک نہیں ہوتی, گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چل پاتا. میں نے دکان بند کر دی, کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جائے. اس امت کو تجارت یا سیدنا صدیق اکبر نے سکھائی یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھائی ہے. تو تقویٰ ہو زندگی میں, ہر کام میں احتیاط ہو. مثال کے طور پر غیر محرم کی طرف دیکھنا, اس کے جسم کو دیکھنا, یہ حرام. اور اگر برقعے میں ہو تو اس کی طرف نظر پڑ جائے تو فتویٰ میں اجازت, لیکن اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا, اس کا نام تقویٰ. یعنی غیر عورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا, اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا. نیلی ہے پیلی ہے جو ہے میرا مطلب نہیں ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو ہر کام میں احتیاط. اسی لیے متقی لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو طالب علم میں ہو وہ تقویٰ, فیما بینہ و بین اللہ. اور دوسری چیز جو اس کے اور بندوں کے درمیان تعلق رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں تواضع. فیما بینہ و بین الناس, یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہو ان میں تواضع ہو طبیعت کے اندر.
तवाज़ु किसे कहते हैं? दूसरों के सामने छोटा बन के रहना। नफ्स चाहता है बड़ा बन के रहे, और याद रखना कि जिसने बड़ा बनना हो, जो बड़ा बनना चाहे, उसे चाहिए कि छोटा बन के रहे। जो चाहे कि वो बड़ा बन जाए, तो उसको चाहिए वो छोटा बन के रहे। छोटा बन के रहने में बड़ाई। जमीन की तरह जिसने आज दियो इनकिसारी की, खुदा की रहमतों ने उसको ढांपा आसमां हो गए। अल्लाह की रहमतें उसको ढांप लेती है। ये तवाज़ु बड़ी नेमत है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंदी अता फरमा देते हैं। चुनांचे नबी इस्लाम जब खाने के लिए बैठते तो आप ओट नहीं लगाते थे। आप फरमाते थे, मैं तो इस तरह बैठ के खाना खाता हूं जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठकर खाना खाया करता है। ये सबक ऊपर से मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा व फी अयुनिन नास कबीरा। अल्लाह मुझे अपनी निगाहों में छोटा कर दे, लोगों की निगाहों में बड़ा कर दे। इसलिए कि दावत अल्लाह का काम कर ही नहीं सकता जब तक लोगों की नजर में उसका मकाम नहीं होगा। तो मैं अपनी नजर में छोटा हो जाऊं, लोगों की नजर में बड़ा हो जाऊं। और आज हालत ये है कि हम लोगों की नजर में छोटे होते हैं, अपने आप में हम बहुत बड़े होते हैं। हर वक्त यही होती है, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अच्छा। 10-15 पढ़ाने वाले हो तो आपस में उलझ पड़ते हैं, मैं उससे अच्छा। मिलकर रहने वाले हो तो उलझ पड़ते हैं, मैं उससे अच्छा। आज लड़ाई इसी बात की। हमारे मशाइख ने एक अजीब बात कही। वो फरमाते हैं कि तुलबा को इस तरह रहना चाहिए कि हर तालिब इल्म दूसरे दोस्तों को समझे कि ये असहाबे कहफ की मानिद हैं और मैं असहाबे कहफ के कुत्ते की मानिद हूं। जिस तरह असहाबे कहफ की बरकत से अल्लाह ने कुत्ते के साथ मग़फ़िरत का वादा फरमा लिया, मेरे दोस्तों के सदके मौला मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हम इस तरह दूसरों को इज्जत दें तो सही, फिर देखें इसके असरात क्या होते हैं। हमारे हजरात ने तो हमें छुपना सिखाया, आज तो छपने को पसंद करते हैं। अखबार वालों से उलझते हैं जाकर, एक कालम की खबर क्यों लगाई, 3 कालम की होनी चाहिए थी। इज्जतें मिलेंगी इस तरह। तो तवाज़ु, इंसान झुके। हज़रत मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा दावत दी गई कि आप आइए शाहजहानपुर में और दीन इस्लाम की वकालत कीजिए। ईसाइयों ने भी आना था, हिंदुओं ने भी आना था, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने आना था, और वहां पर हर एक ने अपने मजहब की बात करनी थी। मुबाहसा शाहजहानपुर के नाम से किताब का भी मौजूद है। हजरत चल पड़े। उनको बता दिया था कि मैं उससे एक दिन पहले रेलगाड़ी के जरिए पहुंच जाऊंगा। अकेले चले। जब 2 स्टेशन पहले थे तो दिल में ख्याल आया कि मैंने उनको बता दिया था कि रेलगाड़ी से आऊंगा, ऐसा तो नहीं कि वो मेरे इस्तिकबाल को आए, और मैं तो इस्तिकबाल के काबिल नहीं।
دل میں سوچا کہ چلو یہ کرتا ہوں کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر جاتا ہوں، 5 میل کا فاصلہ ہے وہ میں پیدل طے کر لوں گا۔ ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے، پیدل چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ بڑی نہر عبور کرنی تھی، پل نہیں تھا۔ جب نہر عبور کی تو پاجامہ بھی اس میں بھیگ گیا، تہبند باندھ لی، پاجامہ بچھا دیا کہ یہ خشک ہو جائے۔ پھر سوچا اس کو تو دیر لگے گی، میرا وقت ضائع ہوگا، چنانچہ اپنی لاٹھی کندھے پہ رکھی اور اس کے پیچھے پاجامہ لٹکا لیا، اور یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے اپنی فقیرانہ شان میں، اللہ کی یاد میں مست، علم کا آفتاب اور ماہتاب، جبال علم میں سے تھے مگر اس فقیرانہ انداز میں پہنچے۔ شہر میں گئے اور ایک سرائے میں کمرہ لے کر قیام کر لیا کہ کل اپنے وقت پر میں مجلس کی جگہ پہنچ جاؤں گا۔ ادھر جو لوگ انتظار کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرین آ گئی، حضرت نہیں آئے، تو وہ حیران ہوئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ بڑے ان میں جو عالم تھے انہوں نے کہا بھائی پتہ کرو، ہو سکتا ہے ٹرین میں نہ آ سکے ہو، لیٹ ہو گئے ہو، کسی اور ذریعے سے پہنچے اور شہر میں کہیں آ گئے ہو۔ شہر کی سرائے سے پتہ کیا تو قاسم نام کا کوئی بندہ نہیں، ان کا میں خود پتہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے خود دیکھا تو ایک جگہ خورشید حسن کا نام نظر آیا، یہ حضرت کا تاریخی نام تھا۔ حضرت نے تاریخی نام کے ساتھ کمرہ بک کروا لیا تھا کہ جلدی پتہ بھی نہ چلے کسی کو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ ان کا جی ایک بہت ہی نازک نازک سے دبلے پتلے سے عالم ہے، وہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسمانی اعتبار سے بہت ہی نرم و نازک تھے۔ ہم لوگ تو شرع کی مانند ہوتے ہیں نا، وہ متن کی مانند تھے۔ اختصر یختصر اختصار فهو مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا، بسطتاً فی العلم بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت موجود ہے۔ حضرت آپ یہاں موجود ہیں، ہم تو ریلوے اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ فرمایا اسی لیے تو میں آیا نہیں کہ آپ استقبال کے لیے جمع تھے اور میں استقبال کے قابل نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا چند لفظ پڑھ لیے تھے، چند لفظ پڑھ لیے تھے، مخلوق خدا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ جب یہ دل میں نیت ہو نا کہ قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، ایسے لوگوں کو اللہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال دارالعلوم سے دور حدیث کیا تو دارالعلوم کی انتظامیہ نے جلسہ کے انتظام کیے کہ طلباء کی دستار بندی ہے۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور طلباء کو لے کر اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ نے پوچھا اشرف علی کیسے آئے؟ حضرت ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ دارالعلوم کی انتظامیہ ہماری دستار بندی کے لیے جلسہ کر رہی ہے، ہم جیسے نالائق طلباء کی دستار بندی ہوگی تو دارالعلوم کی بدنامی ہو جائے گی۔ ہم جیسے نالائق طلباء کی دستار بندی ہوگی تو دارالعلوم کی بدنامی ہو جائے گی، آپ انہیں منع فرما دیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے، فرمان لگے اشرف علی تم اپنے اساتذہ کے سامنے ہوتے ہو، تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، جب ہم نہیں ہوں گے پھر تم ہی تم ہوگے۔ اور واقعی پھر وہ وقت آیا کہ جب تم ہی تم کا سما تھا، تو یوں انہوں نے مٹایا
اور اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا. کسی شاعر نے ایک عجیب بات کہی، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن سے. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن. یہ ہے تواضع. اور کسی دوسرے شاعر نے اسی مضمون کو عجیب انداز سے باندھا، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر کھڑا کرتی ہے پیمانہ. جب تک سراہی کا سر نہ جھکے پیمانہ نہیں بھر سکتے. تو ہمارے اندر بھی تواضع ہوگی تو اللہ رب العزت ہم سے علم کا فیض جاری فرمائیں گے. تو پہلی چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان، اسے تقویٰ کہتے ہیں. دوسری چیز تواضع فیما بینہ و بین الناس. اور تیسری چیز کا نام زہد، فیما بینہ و بین الدنیا. جو بندے اور دنیا کے درمیان ہے اس کو زہد کہتے ہیں. زہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کا کم ہونا، خواہشات کا کم ہونا. خواہشات کا کم ہونا اس کو زہد کہتے ہیں. ورنہ تو قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فقراء ہوں گے، قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دل کی چاہتیں ایسی ہوں گی. اور کئی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، قیامت کے دن ان کو فقراء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو دل کی آرزوئیں کم ہو جانا، اس کا نام زہد ہے. اور طلباء کو یہ لفظ خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو دل میں بٹھانا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے چنا. ہم آخرت کے طلبگار. اب دنیا طلبی چھوڑ دیں. دنیا طلبی اور چیز ہے، خدا طلبی. ہم نے خدا طلبی کے راستے کو اپنایا ہے. اس لیے اگر رزق کے معاملے میں ہمیں مجاہدہ بھی آئے تو خوشی قبول کریں. لوگ کہتے رہیں گے لیکن تھوڑی دنیا سے راضی ہو جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. رضینا قسمت الجبار فینا. ہم راضی ہیں رب کریم نے جو کچھ تقسیم فرمایا، تو اس نے ہمیں علم کے لیے چن لیا. یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشت. اے مخاطب، تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی علم کے لیے محنت کے لیے قبول فرما لیا ہے. الحمدللہ. اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکال دی، اور یہ دنیا کی محبت
تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. تو دل میں ہوس نہ ہو، آرزویں کم ہو، پھر علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً مل کے رہنا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ یا تو جاہل ہوتے ہیں یا پھر متجاہل ہوتے ہیں. بھئی عالم بن کر نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے؟ آپ ایک مثال بیان فرما دیجئے. حافظ ہو، عالم ہو، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا، کوئی ایک مثال دے دیجیے. کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے. زیادہ کھا کے مرنے کی مثالیں تو ہم دے دیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کم کھا کے مرنے کی مثال آپ نہیں دے سکتے. ہاں، یہ آجد آپ کو مثال دے سکتا ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایم اے ایم ایس سی کیے ہوئے کتنے بندے، ان کا انجام ایسا ہوا، حالات ایسے بنے کہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے. تو بتائیے رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ اس علم کی لائن سے زیادہ ملا. فرق اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو دفتر سے ملتا نظر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ علماء وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے ہیں. یہ وارث سے ہوئے انبیاء کرام، ان کا رزق بھی اسی سے. ایک روٹین ہوتی ہے نا تنخواہ ملنے کی، کئی جگہوں پہ ہاتھ سے دیتے ہیں، کئی جگہوں بینک میں بھیج دیتے ہیں، ترتیب مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی ترتیب انبیاء کرام کی بنائی، وہی ترتیب علماء کرام کی بنائی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہاول پور میں نواب صاحب نے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی. خواہشات کی رو میں نہیں بہنا، خواہشات کو تھام لینا ہے. تو جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ مقابلہ کر لیا، علم کے راستے اس کے لیے کھل گئے. اس لیے باجی بستانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا اے دوست، تیرا پہلا قدم تیرے نفس پر آئے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. تو جنت 2 قدم ہے. نفس کی خواہشات کو اگر پورا کریں گے تو پھر علم سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا، نفس پرستی، شہوت پرستی، سرپرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو ہم نے خدا پرستی سیکھنی ہے، خواہشات کی پوجا نہیں کرنی. ہم نے اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے. جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی، لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، سمجھ گئے؟ لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، اللہ تعالیٰ پھر علم کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہمیں رسوخ بالعلم نصیب ہو جائے گا. تو طلباء ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں. اب 2 باتیں اساتذہ کی خدمت میں ادب کے ساتھ. اچھے معلم کے اندر 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں. پہلی چیز اخلاص.
پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. جب اخلاص ہوتا ہے نا تو انسان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، فتنوں میں نہیں پڑتا، حادثوں میں نہیں الجھتا، پھر وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اخلاص ہو، اور یہ اخلاص بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرات نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، چاہتے تھے کہ خنجر ماریں. اس کافر نے منہ پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں تجھے پہلے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوک پھینکی مجھے غصہ آیا. اب اگر قتل کرتا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد جب ابتدا میں کانپور تشریف لے گئے تو قریب کے دیہاتوں میں کچھ اہل بدعت لوگ بھی تھے. حضرت نے ایک مرتبہ جلسہ رکھوایا اور اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مضمون بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جو وہ چاہتے تھے مضمون بیان ہو وہی شروع ہو گیا. جب مضمون اپنے عروج پر تھا اس وقت ایک عالم مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو مائل بدعت تھے، ملان تھا اس طرف تھوڑا سا، وہ آ گئے. اب ان کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہے مضمون بیان ہونے کا. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے شیخ علی رحمۃ اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ اور بیٹھ گئے. اب اس طرح تقریر یکدم بند کر دینا عجیب سی لگی. خیر بعد میں کھانے کے دسترخوان پر مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، چونکہ بڑے تھے، استاد تھے، دارالعلوم کے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا شیخ علی رحمۃ اللہ سے کہ بھائی وہ تو وقت تھا بیان کرنے کا. مولانا لطف اللہ آئے تھے تو آپ نے تو یکدم ہی تقریر بند کر دی. آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا، اب وقت آیا ہے بیان کرنے کا. میرے دل نے کہا اب یہ اس کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. بیان کے دوران بھی اس کا خیال کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر یہ اخلاص آ جائے تو پھر دینی اداروں کے سب جھگڑے ختم ہو جائیں. اخلاص بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کی. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر جاتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر جاتا ہے، مگر اخلاص کی کمی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، کبھی پوری. اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین. باجی دوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھی. رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ سونے کے سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، لفظوں سے لکھی ہوئی ہے. بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری سورت کا پڑھنا قبول فرما لیا. اب خوشی خوشی خواب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے لگے. ایک صفحہ جو الٹا تو اس پر کچھ جگہ خالی نظر آئی تو بڑے حیران کہ بھئی یہ خالی جگہ کیا. تو خواب ہی میں دل میں خیال آیا کہ ہو جب میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا میرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا اور میرے دل میں بات آئی تھی کہ یہ میری قرات سن کے خوش ہوگا، میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں. دل میں خیال آنے پر پروردگار نے ان آیتوں کے ثواب سے محروم فرما دیا. یہ اخلاص اتنا اہم ہے. تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہو، خلوص ہو، کام کرنا. اور دوسری چیز اختصاص. ایک چیز اخلاص، اور فقط اخلاص سے بھی کام نہیں چلتا. تعلیم و تعلم کا مخلص بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو تو اس کا خلوص کیا کام آئے گا، طلباء کو کیا فائدہ ملے گا. اختصاص، تخصص حاصل ہو،
ہر اس کتاب میں جس کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں، اگر نہیں تو اپنے مطالعے سے حاصل کریں. ایک مضمون ملا ہے، اب کما حق محنت کیجئے تاکہ آپ کو اس میں تخصص حاصل ہو جائے پڑھانے میں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں یہ دو نعمتیں تھیں، اخلاص بھی تھا، اختصاص بھی تھا. جو مضمون ان کے پاس ہوتا تھا سبحان اللہ، اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے تھے. شرح تہذیب دارالعلوم کی طرف سے پڑھانے کے لیے ملتی تھی تو سب سے پہلے طلباء کو کالا اصول رسالہ پڑھاتے تھے، پھر عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے، پھر مرقات پڑھاتے تھے. استعداد پیدا کرنے کے لیے سب اصل کتاب پڑھایا کرتے تھے. جو کتاب ذمہ لگی اس کتاب کی استعداد پیدا کرنے کے لیے 3 کتابیں پہلے پڑھاتے تھے، پھر اسے پڑھاتے تھے. اور آج جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے وہ سارے سال میں اس کو نہیں ختم کر پاتے. استعداد سننے کی ہوتی تھی، پڑھاتے مرکات تھے. آج پڑھا سلم رہے ہوتے ہیں، استعداد مرکات کی ہوتی ہے. اختصاص نہیں. واز کر کے طلباء کو بھگتا دینا تو آسان کام ہے، مگر علم کے ساتھ دیانت نہیں، امانت یہ بددیانتی کہلاتی ہے. انصاف ہو، انسان اس مضمون میں اختصاص پیدا کرے، خوب پڑھے. ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی لائبریری کی کتابوں کو نکلوا کر دھوپ میں رکھا. سردیوں میں بارش کے موسم میں بھیگ جاتی ہیں چیزیں کہ دیمک نہ لگ جائے. تو جب رکھا تو طالب علم نے کہا کہ حضرت ایک کتاب کے 5-6 صفحے دیمک نے کھا لیے. فرمایا بھائی دوسرا کاغذ جوڑ دو. اس نے دوسرا کاغذ لگا دیا. حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا بھائی جو عبارت حذف ہو چکی وہ لکھ دو. اس نے کہا حضرت مجھے تو زبانی یاد نہیں، اصل نسخہ ہے نہیں، میں نے تو یہ کتاب کئی سال پہلے پڑھی تھی، بھول گیا. فرمایا بس بھول گئے؟ کون سی کتاب؟ کہنے لگا حضرت میبزی. فرمایا کہاں سے عبارت منقطع ہوئی؟ اس نے کہا فلاں سے. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے زبانی 6 صفحے کی عبارت اس بچے کو کتاب پر لکھوا دی. ان کو یہ اختصاص حاصل. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سلم کو 200 مرتبہ تسبیح کے ساتھ پڑھا. ان کی زندگی کتابوں میں گزرتی تھی، کثرت مطالعہ کی ان کا شوق ہوتا تھا. اختصاص، تخصص ہو. پھر دیکھیے کام کیسے بنتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا نور محمد پورٹوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے شرح نیات عامل پورٹوی کتاب دیکھی ہوگی، سنا ہوگا. پونٹا ایک شہر ہے جو ملتان سے قریب کوئی 70-75 کلومیٹر دور، اس سے مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر، 30 کلومیٹر اندر. طلباء 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر پہ سامان اٹھا کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے. 300 طلباء گاؤں میں ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. یہ عجیب ہے، 30 کلومیٹر پیدل، وہاں تانگا بھی نہیں جاتا تھا. سر پہ سامان رکھ کے طلباء 300 کلومیٹر. یہ ایک بات عرض کروں کہ طلباء پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جاتے وہی ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو. یہ پکی بات ہے. علامہ شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ خیر المدارس سے قاسم العلوم آ گئے. تو ایک طالب علم جو تھا وہ بھی قاسم العلوم پہنچ گیا. تو ایک استاد نے دیکھا، اس نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگا وہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے. شیخ الحدیث صاحب آ گئے. اس نے کہا شیخ الحدیث صاحب پڑھائیں گے بخاری شریف،
اور تو ابھی مرکات کے درجے میں ہے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا حضرت جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہو چھوٹوں کو خود بخود محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی عجیب بات کہ طلباء ہمیشہ وہاں جاتے ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو. تو 30 کلومیٹر سفر کر کے اندر جاتے اور طلباء ان سے پڑھتے. اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا؟ نور محمد پوٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جالیندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اکابرین کی موجودگی میں کہا شمس النحات تشریف لائے. یعنی نور محمد پوٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شمس النحات کے نام سے پکارا، لقب سے پکارا. اب ایسے محتاط بندے کا کسی کو شمس النحات کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ ان کا اللہ نے علم دیا تھا. اور اللہ اکبر، عجیب اتنا کمال تھا علم میں کہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا سے شرع جامی کو دست کر لیا جائے، مٹا دیا جائے، اور پھر کوئی آدمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرع جامی کی ضرورت ہے، میں اسے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. یہ اختصاص حاصل تھا. اور پھر اللہ نے ان کو 2 شاگرد دیے، عباد اللہ، دونوں کا نام عبداللہ، سبحان اللہ. ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ مفسر قرآن، شیخ طریقت. چنانچہ حضرت جب آتے تھے شجاع آباد میں تو عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ نے دالوں کے تمام طلباء سے کہا تھا کوئی ان کے جوتیوں کو ہاتھ نہ لگائے، یہ اعداد میں حاصل کروں گا. چنانچہ شیخ آتے تھے تو محتمم حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے عبداللہ بہلوی رحمت اللہ. اور دوسرے ان کے شاگرد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ. سبحان اللہ، دیکھو ایسے ایسے شاگرد دیے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے دورہ کیا اور یہ چھپ کر رات کو جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے اپنے امامے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے. صفائی کرتے تھے کہ میرے استاد آئیں گے، میرے شیخ آئیں گے. ایک رات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، انہوں نے بلا کے پوچھا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ اس راستے سے آتے ہیں حدیث کا درس دینے کے لیے، میرا جی چاہتا ہے میں اس راستے کو صاف کروں، مگر جھاڑو کی بجائے حضرت میں اپنے امامے سے صاف کرتا ہوں. بس استاد کے دل میں محبت آئی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دے دی، ان کی دعا کام آ گئی، اللہ نے نور محمد پوٹھی بنا دیا. یوں ہمارے ہم طلباء اپنے اساتذہ کی دعائیں لیا کرتے ہیں. ایک اخلاص ہو اور دوسرا اختصاص، تخصص حاصل، کام پھر بنتا ہے، پھر لگن ہوتی ہے اور انسان اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، پھر مقصد سامنے ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر کی باتوں پر بندہ توجہ ہی نہیں دیتا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گنا چوسوں. کہنے لگے اچھا جب فرصت ملے گی چوسوں گا. 18 سال گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی. علمی کام میں ہر وقت مشغول، وقت فارغ نہیں ہوتا. تو جب اختصاص حاصل کریں گے تو ہر وقت آپ کتب کے مطالعے میں لگے رہیں. پھر یہ گلشن نظر آئے گا، اوڑھنا بچھونا نظر آئے گا، پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کاغذ کفن نظر آئے گا. تو یہ نعمت حاصل کریں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمت. پھر ایک مقصد کے تحت زندگی گزرے گی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا انگریزوں نے، تو حضرت نے جیل کے اندر ایک ملزم کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کے آزادی کے نوٹس آ گئے، بری ہونے کے نوٹس آ گئے کہ جی آپ کی گرفتاری ختم. جب وہ جیلر لے کے آیا کہ جی آپ کی گرفتاری ختم، آپ نے فرمایا میں تو کر نہیں جاتا.
میں تو گھر نہیں جاتا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میں قرآن اسے پڑھا رہا ہوں, جب تک مکمل نہیں کر لوں گا گھر نہیں جاؤں گا. یہ تھے ہمارے اسلاف. تو اگر اس طرح علم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا, اخلاص ہوگا اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی, تو پھر دیکھیے طلباء تو شمع کے گرد پروانے کی طرح آئیں گے. تو چونکہ آج پہلا دن تھا, اس لیے چند باتیں طلباء کی خدمت میں عرض کر دی, 2 باتیں اساتذہ کی خدمت میں عرض کر دی. اس عاجز کی اوقات تو نہیں تھی کہ عرض کرتا, مگر معافی کے ساتھ, چونکہ موقع کی مناسبت ہے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آج کے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی پڑ رہی ہے, قریانی اور فحاشی کا دورہ ہے, کیا مشرق اور کیا مغرب, ہر طرف حیا زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے. ایسے دور میں دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے کام کرنا اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا باعث ہے, بڑی قبولیت کا باعث. بس دل میں یہ رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا, تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی, 1-2 قطرے, اور آگ پر گرایا کرتی تھی. تو کسی پرندے نے اسے کہا کہ تیرے اس پانی سے آگ تو یہ نہیں بجھنے والی. تو وہ چڑیا کہنے لگی کہ یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرے چونچ کے اس پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی, مگر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی تو نبھانی ہے نا. تو بھائی ہماری محنت سے یہ گناہوں کی آگ تو پتہ نہیں پوری کی پوری بجھ پائے گی یا نہیں, لیکن ہم نے آقا کی غلامی کو تو نبھانا ہے. ہم تو کام کریں نا, جو ہمارے بس میں ہے بس ہم وہ کر دیں, اور باقی کے لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگے. پروردگار پھر اپنی رحمتیں عطا فرما دیا کرتا. بس ہم کوشش میں لگے رہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, تو مقصد بنا کر. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے اترتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر, معصیت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے دن میں اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ گناہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پہ روز جلاتے ہیں نا, یہ ہم نہیں جلائیں گے. یہ جو معصیت ہے یہ اللہ رب العزت سے دوری ہے. یوں سمجھیں کہ 100 رسیوں سے شیطان نے باندھا ہوا ہے, اب ہم نے اس میں سے جتنے گناہ چھوڑ دیے اتنی رسیاں توڑ دی, اور جو گناہ نہیں چھوٹے اتنی رسیوں میں ہم جکڑے ہوئے. اور ہمارا عام تجربہ ہے کہ مدارس کے رہنے والے طلباء, ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ الحمدللہ نہیں ہوتے. معاملات کے گناہ, فلاں گناہ نہیں ہوتے. کوئی 95% گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے, کوئی 96%, بس 1-2% پہ آ کے کام اٹکا ہوا ہوتا ہے. طلباء کا کام 1-2% پہ آ کے اٹکا ہوا ہوتا ہے. کسی کی نگاہ قابو میں نہیں, کسی کا دل قابو میں نہیں, زبان قابو میں نہیں. 2-4 گناہ ہوتے ہیں, بس ان میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. باقی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہیں, اور ان گناہوں پہ بھی دل میں ان کے شرمندگی ہوتی ہے, احساس ندامت ہوتا ہے. اس لیے اب ان کو بھی چھوڑ کر ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ 98 رسیوں کو توڑ چکے اور اب 2 رسیاں باقی ہیں, اور میں ابھی بھی گرفتار ہوں اپنے نفس کا, شیطان کا. تو اس سے آزادی حاصل کرنا تو اب آسان ہے, 1-2 رسیاں باقی رہ گئی. یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے 100 قدم اٹھانے پڑتے تھے, ہم نے 98 قدم اٹھا لیے, اب 1 یا 2 قدم باقی ہیں اور منزل مل جائے گی. اب کوئی مسافر اگر منزل سے 1-2 قدم پہلے آ کر بیٹھ جائے
اور منزل تک نہ پہنچ پائے تو کتنا اس پہ افسوس ہوتا ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. تو منزل بھی سامنے ہے اور ایک دو گناہوں کی وجہ سے ہم بھی پیچھے رکے کھڑے ہیں. اب ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں. اور ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا اگر مشکل ہے تو اللہ سے دعا تو مانگے نا، رو رو کر مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجئے، گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے. جب ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ کہے گا اللہ میں دعائیں تو مانگتا تھا کہ تو مجھے نیک بنا دے. جب نام اعمال میں دعا موجود ہوگی اللہ اسی کو ذریعہ بنا کے مغفرت فرما دیں گے. فرمائیں گے ہاں ہم سے دعائیں تو مانگتا تھا اللہ نیک بنا دے. تو ہم دعائیں تو مانگے نا کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے. رب کریم نیک بننا ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو کچھ آپ نے سنا اس کو اپنے دلوں کے اندر جمع کر لیجئے، اپنا محاسبہ کر لیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بنے پھرتے ہیں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو چند لمحوں کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، اندر کی آنکھوں کو کھول لیں. آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اب میں اپنی مرضی سے بند کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. اپنی موت کو یاد کیجئے، قبر حشر کو یاد کیجئے، اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اب دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی،
سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت تلا مغمور کر دے، میں وحدت پلا مغمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے،
میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے کے اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے مالک ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، فیصلوں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، ہماری قوت حافظہ میں برکت پیدا فرما، مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری محفلوں سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنے قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ ڈگمگانے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، اللہ گرنے سے محفوظ فرما، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما، اے مالک ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ پردے ڈال دینے والے، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، میرے مولا ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دینا، اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دینا، میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دینا، اللہ جسے آپ خالی اٹھا دے اسے دینے والا کوئی نہیں، جسے آپ دھکے دے دے اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، میرے مولا محروم نہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ کرنا، اے مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، اقرار کرتے ہیں اللہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مولا مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے مولا رحمت فرما دینا، اللہ ہمارے گناہ بہت